سلطان ابراہیم غزنوی 424 ہجری سن 1033 میں ہرات میں پیدا ہوئے، جو موجودہ افغانستان کا معروف شہر ہے۔ اس وقت سلطنت غزنی کی قیادت ابراہیم کے والد مسعود غزنوی کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ مسعود غزنوی نے 421 ہجری سن 1030 سے 436 ہجری سن 1040 تک حکومت کی۔ وہ ایک اولو العزم شجاع اور سخی حکمران تھے جنہوں نے علم کی بھرپور سرپرستی کی۔ وہ اپنے بیٹے ابراہیم کی زندگی کے ابتدائی تقریباً 8 برس تک باقاعدہ حیات رہے۔ ابراہیم غزنوی نے حکمراں بنتے ہی غزنوی اور سلجوقیوں کے مابین کشمکش ختم کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم غزنوی نے سلجوقی حکمرانوں کو قیمتی تحائف بھی پیش کیے۔ 455 ہجری 1063 میں تغرل بیگ محمد کے انتقال پر ان کے بھتیجے الپ ارسلان کو سلجوقی سلطنت کا فرمانروا تسلیم کر لیا گیا۔ الپ ارسلان اور ابراہیم غزنوی کے درمیان زیادہ قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ ابراہیم غزنوی نے اپنی بیٹی کی شادی الپ ارسلان کے بیٹے ارسلان شاہ سے کر دی۔ یہ فیصلہ بڑا دانشمندانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں مغرب کی جانب سے غزنوی سلطنت کو لاحق خدشات ٹل گئے۔ اب ابراہیم غزنوی نے بر صغیر کی جانب توجہ کی۔ ابتدا میں انہوں نے ایک بڑی فوج بر صغیر کی طرف روانہ کی۔ اس فوج نے بعض ایسے علاقے فتح کیے جو اب تک غزنی کی اسلامی سلطنت کے زیر نگین نہ تھے۔ 472 ہجری 1079 میں ابراہیم خود فوج کی قیادت کرتے ہوئے اس علاقے میں داخل ہوئے جو اب پاکستان کا خطہ ہے۔ انہوں نے اجودن کے قلعے کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اجودن کا موجودہ نام پاک پٹن ہے۔ ابراہیم غزنوی سے قبل غزنوی اور سلجوقیوں کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر خصوصاً پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں شورشیں بہت زور پکڑ گئی تھیں۔ ان کے دور میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو پنجاب سے نکال باہر کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ابراہیم کی عمدہ منصوبہ بندی، شاندار قائدانہ صلاحیتیں اور بہادری کی وجہ سے دہلی تک کا علاقہ غزنی کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ابراہیم کی فوجوں نے بنارس اور سہارنپور تک کامیاب حملے کیے۔ ان کی سلطنت اتنی وسیع تو نہ تھی جتنی ان کے دادا محمود غزنوی نے قائم کی تھی، لیکن پھر بھی اس میں مشرقی افغانستان، موجودہ پنجاب اور دہلی کے علاقے شامل تھے اور یہ ایک مستحکم اور خوشحال ریاست تھی۔ ابراہیم غزنوی کے زمانے میں شہر آگرہ بھی تسخیر ہوا۔ اس وقت یہاں راجہ جے پال کی حکومت تھی جو راجپوت تھا۔ آگرہ ایک مضبوط قلعے کے اندر واقع تھا جو بڑے پتھروں اور لوہے کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ابراہیم غزنوی نے اپنے بیٹے سیف الولولہ کو فوج دے کر آگرہ کی جانب بھیجا کیونکہ جے پال نے کھلم کھلی بغاوت کر دی تھی۔ موسم بہار میں کی گئی اس فوج کشی کے نتیجے میں قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ راجپوتوں نے جب سلطنت غزنویہ کی اطاعت قبول کر لی تو ابراہیم غزنوی نے انہیں ولایت بیانہ کا والی بنا دیا اور آگرہ پر حکومت کرنے کی اجازت دے دی۔ آگرہ کا موجودہ قلعہ بعد میں شہنشاہ اکبر نے 972 ہجری 1565 تا 980 ہجری 1573 کے عرصے میں تعمیر کروایا۔ شہر لاہور کو اس کا موجودہ نام ابراہیم غزنوی کے عہد میں دیا گیا۔ لاہور کی ترقی کا آغاز تو ابراہیم کے دادا محمود غزنوی ہی کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن اسے باقاعدہ ترقی ابراہیم کے عہد میں دی گئی۔ یہ شہر علم و ادب کا دبستان بن گیا۔ محمود غزنوی نے اس شہر کا نام محمود پور رکھا، لیکن محمود غزنوی کی وفات کے بعد شہر کا عام نام لاہور مشہور ہو گیا۔ تمام شعراء اور مصنفین اس شہر کا یہی نام استعمال کرنے لگے، اگرچہ مختلف تلفظ رائج تھے۔ مثلاً مورخ بہقی نے اپنی کتاب تاریخ بہقی میں اس شہر کو لاہور کے علاوہ لور اور لور بھی لکھا ہے۔ ابراہیم غزنوی کے عہد کی ایک نہایت محترم اور معروف شخصیت حضرت علی حجویری کی ہے، جو حضرت داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت علی حجویری ابراہیم غزنوی کے والد مسعود غزنوی کے دور حکومت میں لاہور تشریف لائے اور اپنی بقیہ عمر یہیں بسر فرمائی۔ لاہور اور اس کے اطراف دور تک اسلام کا پیغام آپ کی کوشش سے پھیلا۔ لاہور کا ہندو نائب رائے راجو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ آپ شاعر بھی تھے لیکن آپ کا دیوان ضائع ہو چکا ہے، البتہ آپ کے متعدد اشعار تذکروں میں ملتے ہیں۔ حضرت علی حجویری نے دیگر 9 عدد کتابیں بھی تنصیب فرمائی، لیکن یہ کتابیں بھی اب دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت علی حجویری کا سن وفات 465 ہجری 1072 مشہور ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات قرینے کے آس ہے کہ آپ کا سن وفات 481 ہجری سن 1088 اور 500 ہجری سن 1602 کے درمیان ہے۔
ابراہیم غزنوی نے اپنے بیٹے سیف الولولہ کو 469 ہجری سن 1076 میں صوبہ لاہور کا حکمران مقرر کیا اور برصغیر میں فتوحات کی ذمہ داری سونپی تو مسعود سعد سلیمان کو دیوان رسالت کے اندر شاہی کتب خانے کے منتظم کا اہم منصب دیا گیا۔ مسعود سلیمان نے متعدد علمی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ سیف الولولہ کی گئی مہمات میں عملی حصہ بھی لیا۔ سیف الولولہ نے آگرہ فتح کیا تو مسعود سعد سلیمان نے شاندار قصیدہ کہا۔ مسعود سعد سلیمان کی شاعری کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تاریخ کو محفوظ کرنے کا باعث بن گئی ہے۔ جب سیف الولولہ برصغیر سے لوٹ کر غزنی روانہ ہوئے تو مسعود سعد سلیمان ان کے ساتھ تھے۔ جس راستے سے وہ غزنی پہنچے اسے بھی انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔ ابراہیم غزنوی کا انتقال 5 شوال 492 ہجری 25 اگست 1099 کو ہوا۔ انہیں غزنی کے باغ فیروزہ میں سپرد خاک کیا گیا۔